المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود شریف پڑھتے چلے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید و فرقان حمید کو ہم تمام کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا۔ میرے اور آپ کے آقا حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو رب العالمین نے رحمتا للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہم تمام بندوں پر احسان عظیم یہ فرمایا کہ رب العالمین کی طرف سے یہ رمضان کا مبارک مہینہ ہماری زندگیوں میں آیا اور ہم کو 2 عشرے گزارنے کا رب العالمین کی طرف سے تحفہ مل چکا ہے۔ پہلا عشرہ حدیث پاک کے اندر بات آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رمضان کا پہلا عشرہ رحمتوں والا ہوتا ہے، دوسرا عشرہ مغفرتوں والا ہوتا ہے، اور تیسرا عشرہ جس میں ہم اور آپ اب داخل ہونے والے ہیں، اس عشرے کے بارے میں فرمایا گیا کہ تیسرا عشرہ جہنم سے خلاصی کا ہے۔ جو اللہ کے بندے اپنے آپ کو جہنم سے خلاصی کا پروانہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہم کو موقع دیا ہے۔ یہ آخری عشرہ ہمارے لیے موقع غنیمت ہے۔ چنانچہ اس آخری عشرے کے بارے میں اماں جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسے ہی رمضان کا مبارک مہینہ آتا ہے اور رمضان المبارک کا آخری عشرہ جب آتا ہے تو اس عشرے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کمر بستہ ہو جاتے اور مسجد میں اعتکاف فرماتے پورے عشرے کا، یعنی 10 دن کا۔ تو اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے ہم تمام کو بھی آقا علیہ الصلاۃ کی اطاعت کے طور پر مسجدوں کے اندر 10 دن کا جو اعتکاف ہوتا ہے وہ سنت موقدہ کفایہ ہے۔ یعنی اگر کوئی ایک اللہ کا بندہ بھی محلے کی مسجد میں 10 دن کا اعتکاف کر لیتا ہے، پوری بستی کے لوگوں کی طرف سے اعتکاف کرنے کا ثواب مل جاتا ہے۔ اور اگر کسی ایک مسجد کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی ایک بندہ بھی اعتکاف نہیں بیٹھتا، سنت موقدہ و کفایہ جو تو فرمایا گیا کہ اس بستی کے اوپر نہ جانے اللہ کی طرف سے کیسے وبال آئیں گے یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ تو ہمارے اوپر ذمہ داری ہے کہ اگر ہم نہیں بیٹھ سکتے تو کسی ایک کو راضی کر لیں بٹھانے کے لیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ مسجد میں اعتکاف نہ ہو اور مسجد کے اوپر مسجد کے اطراف و اکناف میں جو گھر ہیں ان گھروں پہ بلایات اللہ کی طرف سے نازل نہ ہو جائے۔ پھر فرمایا گیا کہ جو اللہ کا بندہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے سنت موقدہ کا اعتکاف فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب عنایت فرماتا ہے۔ کتنی بڑی عظمت کی بات ہے، کتنی بڑی رحمت کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی گھر بیٹھے ہم کو ایسی مجلس میں بٹھا رہا ہے، ایسی محفل میں اعتکاف کے طور پر بیٹھنے کا موقع عنایت فرما رہا ہے جس مجلس کے اندر، جس محفل کے اندر فرشتوں کا نزول ہوتا ہو۔ آپ بتلائیے کہ دنیا کے اندر کون سی ایسی جگہ ہے، کون سا ایسا مقام ہے کہ جہاں پر روزانہ فرشتے آتے ہیں جاتے ہیں اور جو لوگ اس مجلس میں بیٹھتے ہیں ان کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں، مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں؟ بھلا بتلائیے کون سی ایسی مجلس ہے؟ تو فرمایا گیا وہ مجلس ہے اللہ کے گھر۔ اللہ کے گھروں کے اندر، مسجدوں کے اندر جو اللہ کے بندے اعتکاف کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سارے گناہوں سے محفوظ فرماتے ہیں۔ اتنی بڑی عظمت، اتنی بڑی برکت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اعتکاف کرنے والے کے اوپر نازل فرماتا ہے۔ اور حدیث پاک کے اندر یہ بات بھی بتلائی گئی ہے کہ جو غیر اعتکاف، یعنی جو اللہ کا بندہ
مسجد میں آ کر اعتکاف تو کر لیتا ہے، لیکن اس کے علاوہ وہ اگر باہر رہتا ہے تو وہ اگر کسی کی خبرگیری کرنا ہے اگر کر لیتا ہے، کسی کی مدد کے لیے جاتا رہتا ہے، کسی کی جو ہے عیادت کرنے کے لیے جاتا ہے، کسی کا جو ہے مال اپنی طرف سے صدقہ خیرات کرنے کے لیے باہر نکلتا تھا، تو فرمایا گیا اعتکاف میں بیٹھنے والے کو وہ سارے ثواب اس کو عنایت فرما دیا جاتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ باہر جا کے ہی عبادت کو جو ہے حاصل کرے، نعمتوں کو حاصل کرے، ثواب کو حاصل کرے۔ اللہ تبارک و تعالی مسجد میں اعتکاف کرنے والوں کو وہ پورے ثواب عنایت فرما دیتا ہے۔ اب فرمایا گیا کہ مسجد میں اعتکاف کیوں کیا جائے؟ حالات حاضرہ میں ہم دیکھنے کو یہ بات ملتی ہے کہ جتنی بھی شہروں کے اندر بڑی بڑی مساجد ہیں، بڑے بڑے پوسٹروں پہ ایڈ کے ذریعے سے کہ جو ہے نفل اعتکاف، سنت اعتکاف کا معمول، یہ ساری چیزیں جو ہے ہمارے جو ہے اشتہارات میں بات آتی ہے۔ اب اجتماعی طور پر جو اعتکاف کے حالات پیدا ہو رہے ہیں اس میں یہ بات تو سمجھ میں آ رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی چاہتا ہے کہ بندوں کو پاک اور صاف کر دیں۔ اعتکاف میں بیٹھنے کا مقصد یہی ہے، اعتکاف میں بیٹھنے کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ بندہ اپنا محاسبہ کرے بیٹھ کے کہ میں نے 11 مہینے 20 دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کی ہے یا میں نے اللہ کی نافرمانی کی ہے۔ سب سے پہلے یہ دل کے اندر داعیہ ہو جائے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کا مہمان بن رہا ہوں۔ جب اللہ کے گھر میں بیٹھ جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ میزبانی کرنا شروع کر دیتے ہیں، فرشتوں کو حکم دیتے ہیں۔ کیا حکم دیتے ہیں کہ دیکھو فرشتوں، میرا بندہ جب اعتکاف میں بیٹھتا ہے اگر وہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے تو فرشتوں تم جنت میں اس کے لیے ایک محل بنا دینا، الحمدللہ کہتا ہے تو جنت میں اس کے لیے باغات بنا دینا۔ پھر فرمایا گیا کہ بندہ اپنی زبان سے کچھ بھی نہیں کہہ رہا ہے، پھر بھی اگر وہ سو رہا ہے اور ایک کروٹ سے دوسری کروٹ پہ تبدیل ہوتا ہے، اللہ بھی اگر اس کی زبان سے نکلتا ہے، حدیث پاک کے اندر بات آتی ہے اللہ تبارک و تعالی اس کروٹ کے اوپر بھی اس کو اجر و ثواب عطا فرماتے۔ تو ہمارا رب کتنا غفور و رحیم ہے۔ سب سے پہلی چیز اعتکاف کرنے والوں کے لیے معاملہ رکھا گیا ہے کہ وہ اپنا محاسبہ کرے کہ پورے سال کے اندر وہ کتنی حق تلفیاں کیا ہے، وہ پورے سال کے اندر اللہ کی کتنی نافرمانیاں کیا ہے، وہ پورے سال کے اندر نیکیاں کتنی کیا ہے اور گناہ کے کام کتنے سرزد ہوئے ہیں، اور محاسبہ کرتے ہوئے اللہ کے سامنے اگر اچھائی والے اعمال کرتا رہا اللہ کے سامنے مانگنا چاہیے، اللہ یہ اعمال میں نے تجھے راضی کرنے کے لیے کیے تھے، اس کو قبول فرما لے۔ اور اگر ہمیں یاد آتا رہا کہ ہم سے جو ہے ہمیں کبھی کبھی جو ہے گناہ بھی سرزد ہو رہے تھے، آنکھوں سے کبھی گناہ ہو گئے تھے، ہاتھوں سے کبھی گناہ ہو گئے تھے، کانوں سے کبھی گناہ کی باتیں سن لیے تھے، زبان سے گناہ کے بات ہم کر لیے تھے، تو اب محاسبہ کرنا، ساری چیزوں کو حساب کتاب میں لا لینا، اللہ کے سامنے بیٹھ جانا، یا اللہ میں نے غفلتوں کی وجہ سے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، لہٰذا تو مجھے معاف فرما دے۔ تو سب سے پہلے اپنا محاسبہ اس اعتکاف کے اندر ہونا چاہیے۔ آج معاشرے کے اندر یہ بات دیکھنے کو ملتی ہے کہ گروپ کے گروپ اللہ کے گھروں میں آ تو جاتے ہیں، بیٹھ تو جاتے ہیں، لیکن ان کا مشغلہ آپس میں بات چیت کا ہونا شروع ہو جاتا ہے، آپس میں ایک دوسرے کی کیفیات، ایک دوسرے کے احوال، ایک دوسرے کے واقعات، اور نہ جانے باہر کی باتوں کو، دنیا کی باتوں کو، اس دنیا کی باتوں کو اللہ کے گھروں میں لا کے کرنے والے بن رہے ہیں۔ اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ وہ اس لیے بچانا چاہیے کہ ایک تو ہم باہر رہ کے سارے گناہوں کے دلدل میں پھنسے ہوئے تھے، اب اللہ کے گھر میں آ کے بھی پھر گناہ والے اعمال کر رہے ہیں، تو اپنا محاسبہ ضروری ہے۔ دوسری چیز تفکر اور تدبر کا معاملہ آنا چاہیے کہ رب العالمین نے مجھے اتنی بڑی زندگی عطا فرمائی، مجھے اتنی نعمتیں عطا فرمائی، مجھے اچھے اچھے کھانے کھلائے، اچھے اچھے کپڑے پہنائے، اور نہ جانے کیسی کیسی چیزوں کے اندر اللہ نے مجھے نعمتوں سے سرفراز فرمایا، تو میں اس کے اوپر شکر بجا لانے والا ہوں یا جو ہے ناشکرہ بن رہا ہوں۔ بہت مرتبہ بات دیکھنے کو ملتی ہے کہ اللہ کے بندے کچھ تھوڑی سی پریشانی ہمارے اوپر آ جاتی ہے تو ہمارے ذہنوں میں بات آ جاتی ہے کہ کیا اللہ کو ہم ہی ملے، اللہ ہم کو جو ہے آزما رہا ہے، ایسی باتیں نعوذ باللہ نکل جاتی ہے تو جس کی وجہ سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔
تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم جو ہے مسجدوں میں اعتکاف کرنے والے بن جائیں۔ جب ہم اللہ کے گھر میں آ جائیں گے، قرآن پاک کے اندر کیا حکم دیا گیا؟ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، اللہ نے اپنے برگزیدہ پیغمبروں کو حکم دیا۔ کیا حکم دیا؟ کہ یہ حکم دیا کہ اپنی مسجدوں کو پاک کرو، صاف رکھو۔ کن لوگوں کے لیے پاک و صاف رکھنے کا حکم دیا گیا؟ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ، مسجد حرام کے تعلق سے فرمایا گیا۔ تو ساری مسجدوں کا معاملہ اس کے اندر آ گیا کہ پہلے مسجد حرام کا نام لیا گیا تو فرمایا گیا جو ہے طواف کرنے والوں کے لیے مسجد حرام کو پاک اور صاف رکھا کرو۔ پھر فرمایا گیا والعاکفین، کہ جو لوگ اعتکاف کرنے والے ہوتے ہیں ان کے تعلق سے بھی مسجدوں کو پاک و صاف رکھا کرو۔ اللہ کے حکم سے پوری مسجدوں کے اندر یہ حالات دیکھنے کو ملتے ہیں۔ رمضان شروع ہونے سے پہلے پہلے مسجدوں کو داغ دوزی کی جاتی ہے، مسجدوں میں کلر ہوتے ہیں، قالینیں بدلی جاتی ہے، جانمازوں کو تبدیل کیا جاتا ہے، پاک و صاف جو ہے رکھا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس قرآن کی آیت کی وجہ سے صاف شفافی کا معاملہ پیش کیا جاتا ہے، کیونکہ اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ مسجدوں کو پاک رکھو، صاف رکھو۔ اب کبھی جو ہے دیکھنے میں یہ بات ملتی ہے کہ اگر کہیں کوئی کچرا نظر آ جائے، میں اپنی بات کر رہا ہوں، عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں، تو لوگ فوراً کہتے ہیں کہ دیکھو مسجد کے لوگ کیا انتظام کر رہے ہیں۔ بھئی اگر مسجد والے پاک صاف رکھتے تھے لیکن ایک وقت، دو وقت، دو تین وقتوں کے اندر آپ کو کہیں کچرا نظر آ جائے تو قرآن کی اس آیت پہ آپ کو بھی عمل کرنا ہے۔ وہاں تو اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ دیکھو اللہ کے گھر کو پاک کرو، صاف کرو، ان لوگوں کے لیے جو طواف کرنے کے لیے آتے ہیں، ان لوگوں کے لیے جو اعتکاف کرنے کے لیے آتے ہیں، والعاکفین والرکع السجود، اور فرمایا گیا جو رکوع کرنے کے لیے آتے ہیں ان کے لیے پاک و صاف رکھو، جو سجدے کرنے کے لیے آتے ہیں ان کے لیے پاک و صاف رکھو۔ تو جب انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے یہ معاہدہ لیا اور حکم دیا کہ آپ جو ہے پاک و صاف جو ہے مسجدوں کو رکھا کرو، تو کبھی کبھی جو ہے کوئی تھوڑی سی چوک ہو جاتی ہے تو اس کے اوپر اجر کا معاملہ دیکھیے کہ مسجد سے کوئی ایک تنکا اٹھاتا ہے، کوئی ایک ٹکڑا اٹھا کے پھینک دیتا ہے، کچرا نکال لیتا ہے۔ بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ مسجد کے انتظامیہ کی طرف سے سارے انتظامات ہو جاتے ہیں، نماز سے پہلے پانی کا بھی انتظام ہو جاتا ہے، موریوں کو صاف کرنے کا بھی، بیت الخلاء بھی صاف کرنے کے انتظام ہو جاتے ہیں، لیکن عوام جب پبلک آتی ہے، جب پبلک امٹ کے آنا شروع ہو جاتی ہے تو کبھی جو ہے وضو خانوں میں پانی جم جاتا ہے۔ اب اس کے اوپر ہم جو ہے تانا کسنا شروع کر دیں کہ کیا انتظام کیا، کیا کوئی اللہ والا آگے بڑھ جائے، تھوڑا سا جھاڑو سے کچرا ہٹا دے۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اس کو اتنا اجر اللہ عطا فرماتے ہیں، اتنا اجر عطا فرماتے ہیں، لکھا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پوری مسجد کو صاف کرنے کے برابر اس کو اجر دے دیتے ہیں۔ اور پھر ہمارے لوگوں کا عالم بھی بڑا جو ہے خطرناک ہو گیا۔ اب تو رمضان ہے، کچھ مسجدیں پاک صاف نظر آ رہی ہیں، لیکن غیر رمضان میں دیکھنے کو مل رہا ہے بیت الخلاؤں کے اندر گٹکے کھا کے، پان کھا کے تھوک دیتے ہیں، اور جو ہے بیت الخلاؤں کا یہی حال ہے، وضو خانوں کا یہی حال ہے کہ لال لال پورے نشانات جو ہے وضو خانوں میں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ بھئی آپ اللہ کے گھر میں آئے، جب گھر سے نکل رہے ہیں باہر اپنا منہ صاف کر لیں۔ آپ اگر پان گٹکا کھانے کے عادی ہیں تو اپنے منہ کو وہیں پاک جو ہے پاک صاف کر لے کے آئیں، یہاں وضو کریں، کوئی بات نہیں۔ بہرکیف مسجدوں کو پاک اور صاف رکھنے کا حکم حدیث پاک کے اندر بھی آیا ہے، قرآن کی آیتوں میں بھی آیا ہے۔ تو اعتکاف کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اعتکاف کر لیں، اللہ کی فرشتوں کی محفل میں آ جائیں، پھر آپ دیکھ لیجئے آپ کے اس اعتکاف میں بیٹھنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے گھروں میں برکتوں کا نزول فرماتا ہے، گھروں کے اندر حالات میں سدھار آ جاتے ہیں، گھروں کے اندر کی پریشانیاں ختم ہو جاتی ہے، محلے کی ساری پریشانیاں ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ کا بندہ جب مسجد میں اعتکاف کرنے کے لیے بیٹھ جاتا ہے، روزانہ فرشتے اس سے ملاقات کے لیے آتے ہیں، فرشتے اس سے معانقہ کرتے ہیں، مصافحہ کرنا چاہتے ہیں، اور جو بندہ اعتکاف میں بیٹھ کے اللہ کے حضور میں دعا کرتا ہے، فرمایا گیا اس کی دعا کے پیچھے فرشتے آمین کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ حدیث پاک کے اندر بات آتی ہے کہ جس بندے کی دعا میں فرشتوں کی آمین مل جائے، جڑ جائے، اللہ تعالیٰ اس کی دنیا بھی بنا دیتا ہے، آخرت بھی سنوار دیتا ہے۔
تو یہ چھوٹا کام نہیں ہے، بہت بڑا کام ہے۔ رمضان کا مقدس مہینہ اور اس مہینے کی عظمتیں، برکتیں، اور خاص طور پر یہ جہنم سے خلاصی کا مہینہ ہے۔ ہم پورا سال تلاش کر رہے تھے کہ کب اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا، کب اللہ کی طرف سے بمپر آفر ملے گا کہ لوگوں میں تمہیں عبادت کے عوض میں جہنم کے خلاصی کا پروانہ دے دوں گا۔ 11 مہینے ہم انتظار کرتے رہے۔ یہ ایک مہینے میں اللہ کی طرف سے روزانہ راتوں میں یہ ندائیں ہوتی ہے، آوازیں لگائی جاتی ہے کوئی اللہ کا بندہ جو مغفرت چاہتا ہے تو اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ اور یہ جو اعتکاف میں ہم جو بیٹھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعتکاف کرو، اس اعتکاف میں بیٹھو، اس لیے کہ اعتکاف میں بیٹھنے والا شب قدر کی عبادت کا ثواب حاصل کر لیتا ہے۔ اور فرمایا گیا رمضان کے آخری عشرے میں شب قدر کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ اب یہ جو طاق راتیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، یعنی فرمایا گیا 20ویں روزہ، آج 20واں روزہ ہے، اس کی اثر سے ہم کو جو ہے بیٹھنا ہے اعتکاف میں۔ اور پھر جب چاند دیکھ لیں گے، عید کا چاند جس کو کہا جاتا ہے، چاند رات جس کو کہی جاتی ہے، چاند کا جیسے اعلان ہو جائے تو ہمارا اعتکاف اس وقت تک ختم ہو جاتا ہے۔ یہ سنت موقدہ والا اعتکاف ہے۔ اس میں جو ہے بالغ بھی ہو، اس میں جو ہے ذہنی طور پہ اچھا آدمی ہو، اس میں کوئی بیمار نہ ہو، اس میں صحت مند ہو، اور اس میں اللہ کو راضی کرنے والے وہ بندے بیٹھے جو اپنا محاسبہ بھی کرنے والے ہوں، اللہ کی طرف سے بڑے بڑے انعامات بھی لینے کا شوق رکھنے والے ہوں۔ دیکھیے یہ ساری عبادتیں جو پیدا ہوتی ہے دل کے اندر، وہ شوق اور ذوق کی وجہ سے ہوتا ہے۔ انسان اگر کسی علاقے میں جانا چاہتا ہے تو وہ بیٹھے بیٹھے یوں نہیں چلی جاتا، بلکہ اس کے دل کے اندر، اس کے ذہنوں کے اندر یہ فکر ہوتی ہے کہ مجھے فلاں علاقے میں جانا ہے، دیکھنا ہے، گھومنا ہے، پھرنا ہے، تب جا کے وہ جو ہے اپنا پورا پروگرام سیٹ کر کے نکلتا ہے۔ تو جب مسجد کے اندر بھی ہم اعتکاف کرنا ہے تو ہم اپنے دوست احباب کو بول دیں، ان سے کہہ دیں کہ بھائی کچھ دن کے لیے میں اعتکاف میں جانا چاہتا ہوں۔ خدا را جو ہماری دوسری محفلیں جو ہم اپنے دوست احباب کے ساتھ گزارا کرتے تھے، ان کو بھی توجہ دلائیں کہ دیکھو ہم آپس میں بیٹھ کے بڑے گپ شپ تو کر لیے تھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ گپ شپ والے اعمال کل اللہ کی بارگاہ میں پوچھنے پہ آ جائے۔ چلو کیوں نہ ہم اللہ کے مہمان بن جائیں، اللہ کے گھر میں بیٹھ کے ایک ساتھ عبادت کرنا شروع کر دیں۔ ہم اگر ایک ساتھ بیٹھ کے دنیاوی باتیں کر سکتے ہیں تو کیا ایک ساتھ بیٹھ کے دوست کا حق اس طریقے سے ادا نہیں کر سکتا کہ وہ اللہ کے گھروں میں آئیں، بیٹھ جائیں اور اللہ کی عبادت میں دونوں مل کے وقت لگانے والے ہو جائیں؟ یہ اپنے دوست کو ترغیب دینا پڑے گا، اس کو یاد دلانا پڑے گا۔ اور جب ایک دوست جب دوسرے دوست کو کہتا ہے تو اس کو بات سمجھ میں بھی آ جاتی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی علماء تو مسجدوں سے جمعہ کے خطابوں میں الگ الگ بیانوں میں بولتے رہتے ہیں، کبھی ایک کان سے بات سنی جاتی ہے، کبھی دوسرے کان سے نکل جاتی ہے، کبھی چوک ہو جاتی ہے۔ لیکن جب ایک دوست دوسرے دوست کو فکر کے ساتھ کہتا ہے کہ دیکھو ہم نے ساری مجلسیں ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کی ہے، کیوں نہ ہم ایک مجلس ایسی بھی بنائیں جو اللہ والی مجلس ہو، اللہ کے گھروں میں بیٹھنے والی محفل ہو، اللہ کے فرشتوں کے ساتھ والی محفل ہو، ہم اللہ کے گھروں میں اعتکاف کرنے والے بن جائیں۔ اور سنت موقدہ رکھنے کے بعد پھر فرمایا گیا 3 دن 5 دن اللہ والے بہت سے لوگ آتے ہیں جو اعتکاف کرتے ہیں، تو فرمایا گیا اعتکاف والا عمل کیوں رکھا گیا؟ اعتکاف والا عمل اس لیے رکھا گیا تاکہ لیلۃ القدر ہم کو مل جائے۔ لیلۃ القدر کے اندر جو عبادت کا ثواب لکھا گیا، کتنا ثواب؟ 80 سال عبادت کرنے کا ثواب بتلایا۔ یہ تو انسانوں کا کیلکولیشن ہے، اس وقت کے حساب سے 1000 مہینے اس سے زیادہ نہیں آتا تھا۔ لیکن میرے محترم، جب اللہ تبارک و تعالی بغیر حساب کے دینے پہ آ جائے تو فرمائیے اب 80 سال تو کیا ہے، 80,000 سال کا بھی اللہ چاہا تو جو ہے ہم کو ثواب عنایت فرما سکتا ہے۔ لیکن شرط یہ رکھی گئی ہے کہ ہم اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اللہ کے گھروں میں آ جائیں۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ جب کبھی آپ مسجد میں آئیں
مسجد میں سیدھا پیر سب سے پہلے اللہم افتح لی ابواب رحمتک کہتے ہوئے ہم جو ہے سیدھا پیر رکھتے ہوئے داخل ہوتے ہیں تو اس سے پہلے دل کے اندر یہ نیت کر لیں بسم اللہ دخلت علیہ توکلت ونویت سنت الاعتکاف۔ تو فرمایا گیا کہ ہر فرض نماز میں اللہ کے بندے یہ دل میں ارادہ کر لے کہ میں مسجد میں آیا ہوں، جتنی دیر رہوں گا میں اعتکاف میں رہوں گا، تو میرے محترم اللہ تبارک و تعالی مسجد میں جتنی دیر ہم بیٹھیں گے اعتکاف کا ثواب بھی عنایت فرما دے گا۔ یہ چھوٹے چھوٹے عمل دیکھنے کو ملتے ہیں، لیکن اس عمل کی وجہ سے ہم بڑے بڑے جو ہے ثواب کمانے والے بن جائیں، بڑی بڑی نیکیاں حاصل کرنے والے بن جائیں۔ تو لیلۃ القدر ہم کو تلاش کرنا ہے، لیلۃ القدر کی فکر ہم کو کرنا ہے۔ آج یہ طاق راتیں جیسی آتی ہیں تو آج ہمارے معاشرے کے اندر بہت سے لوگ ہمارے جو ہے بھولے بھالے نوجوان بچوں کو بچیوں کو اور ہمارے بڑے حضرات کو جو اپنے بچوں کے لیے کچھ شاپنگ کرنے کے لیے تو جو ہے کچھ وقت کے لیے نکلا کرتے تھے، آج نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ یہ رمضان ایکسپو کے نام سے، نور رمضان کے نام سے جو ہے ایسی محفلیں جما رہے ہیں، وہاں پر گانے والے ناچنے والوں کو بلا رہے ہیں، انٹرٹینمنٹ کا بہانہ بناتے ہوئے لوگوں کو رمضان ایکسپو کے اندر بڑے بڑے شادی خانوں کے اندر ایسی ہالوں کے اندر لوگوں کو بلا کے 4-4 گھنٹے 6-6 گھنٹے ان کے تباہ برباد کر دیے جا رہے ہیں۔ آپ بھلا بتلائیے آج سے 10-15 سال پہلے ایسا کوئی ماڈل ملتا تھا؟ نہیں ملتا تھا۔ یہ دجالی فتنے آج ہمارے درمیان میں آ رہے ہیں ہماری عبادتوں کو خراب کرنے کے لیے۔ اور جب کہا جاتا ہے کہ بھائی کیا اس میں جو ہے قباحت والی بات ہے، اس میں تو تجارت کرنے والے لوگ تجارت کر رہے ہیں، تو کیا پہلے تجارت والے نہیں تھے؟ کیا وہ ایکسپو کرنے سے پہلے لوگ تجارت نہیں کرتے تھے؟ اس میں تو دیکھا دیکھی کر رہے ہیں، اس میں تو لوگ جو ہے اپنے اوقات کو ضائع کرنے کے لیے، میں تو کہتا ہوں کہ اس میں لوگ نوجوان بچے اپنا انٹرٹینمنٹ کرنے کے لیے وہاں پر جو ہے 20,000 25,000 1 لاکھ کا کچھ سامان ڈال دیتے ہیں۔ اب وہ پوری رات بھر جاگنا، لوگوں سے باتیں کرنا، ایک دوسرے کے جو ہے مشغلوں میں رہنا، اللہ اللہ کرنا تو بالکل بھول جاتے ہیں۔ وہاں پر جو ہے شیطانی نظام قائم ہو رہا ہے۔ آپ اور میں سب مل کے یہ کرنا چاہیے کہ یہ رمضان ایکسپو کا بائیکاٹ ہو جائے۔ اس کے ذریعے سے ہمارے بہت سے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کی طاق راتیں خراب ہو رہی ہیں۔ پورے بچے وہاں پر جا رہے ہیں، پوری بچیاں وہاں پر جا رہی ہیں، وہاں کامیڈین لوگوں کو بلاتے ہیں، بڑے بڑے شو کرا رہے ہیں۔ کیوں کرا رہے ہیں بھائی؟ کرانے والا بھی مسلمان ہے، جانے والا بھی مسلمان ہے۔ آخر ہمارے قوم کو ہو کیا گیا ہے کہ وہ اتنے جو ہے دھڑلے سے جو ہے ایسے کاموں کے اوپر کیوں اتر آئی ہے؟ یہ جو رمضان ایکسپو اور شادی خانوں کا جو چال چلن ہے وہ آج سے ہم جو ہے دیکھ رہے ہیں 20 سال 25 سال پہلے حیدرآباد کے اندر 2-4 علاقے ایسے تھے جو وہاں جا کر لوگ جو ہے کپڑا خریدی اور جو ہے شاپنگ کر لیتے تھے، پھر گھروں کو آ جایا کرتے تھے۔ پتھر گٹی کا جو ہے علاقہ تھا، کوٹی کا علاقہ تھا، اور دوسرے جو ہے مہدی پٹنم کا تھوڑا سا علاقہ تھا، ٹولی چوکی کا یہ علاقہ۔ جب جو ہے بارشوں کے موسم میں جب رمضان آیا تو لوگوں کی تجارتیں خراب ہونا شروع ہو گئی، تو لوگ بہانے تلاش کر لیے، تو شادی خانوں کا رخ اس وقت ہوا تھا۔ یہ بات بہت سے لوگوں کو نہیں معلوم ہے کہ شادی خانوں میں ایکسپو کیسے شروع ہوئے۔ جب بارشیں بہت زیادہ شروع ہو گئی، لوگوں کے مال خراب ہو گئے، تجارت والوں کی تجارت خراب ہو گئی، تو وہ شادی خانوں کا رخ کرنا شروع کر دیے۔ اب لوگوں کو ایک سہولت بھی ہو گئی کہ بھئی ایک چھت تلے جو ہے بہت ساری چیزیں مل رہی ہیں، لوگ جاتے ہیں خرید لیتے ہیں، تھوڑے سے وقت میں آ جاتے ہیں۔ لیکن اس وقت میرے محترم بزرگوں آپ دیکھ لیجئے، یہ جتنے بھی بڑے بڑے ایکسپو لگائے جا رہے ہیں اس کے اندر شیطانیت والے اعمال لوگ کر رہے ہیں۔ نوجوان بچے رقص کر رہے ہیں، ناچ رہے ہیں، گا رہے ہیں، بڑے بڑے کامیڈین کو ناچنے والوں کو بلا کے افتتاح کیا جا رہا ہے۔ آپ اس سے کیا ظاہر کرنا چاہ رہے ہیں؟ کیا آپ جو ہے یہ مبارک مہینے کی مبارک راتیں جو بڑی مشکل سے ہمارے نوجوان آ کے اعتکاف میں جڑتے ہیں، طاق راتوں میں مسجدوں میں آ کے بیٹھنا شروع کر دیے تھے، اب یہ ایکسپو کے ذریعے سے وہ وہاں کا رخ کرنا شروع کر دیے۔ اللہ کا وبال آئے گا۔ سن لیجئے کان کھول کے، وہ ایکسپو والے آپ کو اگر یہ 10 دن اگر نہیں کمائیں گے تو آپ کی کوئی دنیا نہیں لٹے گی، لیکن آپ کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قہر کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ جو ہے ذریعہ بن گئے لوگوں کی عبادتوں کو روکنے کا، آپ ذریعہ بن گئے لوگوں کو جو ہے تماشائی کا کھیل تماشے کا کام بتانے کا۔ خدا را اللہ سے ڈرے، آپ ایسے کام ہرگز نہ کریں۔
بہت سے لوگ ایسے ہیں جو آج بھی تجارت پیشہ ہے، وہ جو ہے اللہ اللہ کرتے بھی رہتے ہیں اور اپنی تجارت بھی کرتے رہتے ہیں، اللہ ان کی تجارتوں میں برکتیں بھی دیتا ہے۔ بہت سے ایکسپو کے بعد، رمضان کے بعد ہم نے نوجوانوں کو دیکھا کہ وہ جو ہے اپنے مال کو 50% نہیں بلکہ 30% کے 70% کے نقصان سے بیچ دیے۔ پوچھا گیا کیوں؟ تو کہنے لگے کہ بھائی بڑا نام تو سنا تھا ہم نے کہ بڑا کاروبار ہوگا، لیکن لوگ وہاں پہ کھانے آ رہے تھے، خریدنے کے لیے کوئی نہیں آ رہا، لوگ وہاں پہ تو ٹائم پاس کے لیے آ رہے تھے، اور پوری فیملی کی فیملی وہاں پر لوگ جو ہے آ کر جمع ہو گئے، اپنے بچوں کو جو ہے جھولوں میں بٹھانے لگے۔ بھائی یہ رمضان کا مہینہ ہے کیا کھیل کود کرنے کا مہینہ ہے؟ آپ بتلائیے آخری تاخیراتوں میں کیوں لگایا جاتا ہے ایکسپو؟ کیا رمضان میں لوگ جو ہے تہجد گزار اور رمضان میں لوگ تاخیراتوں کو تلاش کیا کرنے کا معاملہ آتا تھا، اب اس کی وجہ سے وہ بھول گئے کہ تاخیراتیں کب ہوتی ہے۔ تو لہٰذا اعتکاف والے عمل کو پھر سے زندہ کریں، مسجدوں کو آباد کرنا شروع کر دیں، یہ بازاروں کی فکر چھوڑ دیجئے۔ اگر ہم جو ہے اس آخری عشرے میں شاپنگ نہیں کریں گے تو ہمارا کوئی بگڑے گا نہیں اور ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اسی لیے ہمیشہ کہا جاتا ہے رمضان آنے سے پہلے شاپنگ کر لو، اس لیے کہ آپ کی عبادتوں میں خلل نہ ہو جائے۔ اللہ والوں کے معاملے ایسے ہی ہوتے تھے کہ رمضان سے پہلے پوری خریدیاں ہوتی تھی، رمضان سے پہلے زکوٰۃ والا معاملہ ہو جاتا تھا، صدقہ خیرات بھی ہو جاتا تھا، فطرے کا معاملہ بھی ختم ہو جاتا تھا۔ آج لوگ یہ تصور کر لیے کہ عید کی نماز کو جانے سے پہلے فطرہ دینا ہے، یہ تو آخری وقت بتایا گیا ہے کہ فطرہ اس وقت تک دینا ہے، ورنہ تو آخری عشرے میں دے دینا چاہیے، اپنی طرف سے، اپنے بچوں کی طرف سے۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ جب آئے گا اس کے اندر فطرے کی بات تفصیل سے آپ کے سامنے آئے گی، لیکن عرض کرنے کی بات یہ ہے کہ ابھی بھی بہت سے ایسے خاندان ہیں جو رمضان کی برکتیں، رحمتیں، عبادتوں میں تو لے رہے ہیں، لیکن ان کے گھر کے اندر چولہے نہیں جل رہے ہیں، ان کا خیال ہم کو کرنا ہے۔ بہت سے رشتہ دار ایسے ہیں میرے محترم بزرگوں جو ہاتھ پھیلانا ان کے لیے شرمندگی کا اظہار ہوتا ہے، مانگنا نہیں چاہتے، اپنی عزت کو جو ہے لوگوں کے سامنے سر عام نیلام نہیں کرنا چاہتے۔ آپ ان کو دیکھیں، ان سے ملاقات کریں، ان کے پاس جائیں، اپنے رشتہ داروں کا خیال کریں۔ اگر کوئی مدد کرنے کا معاملہ آیا، اللہ نے آپ کو مدد کرنے والا اگر بنایا ہے، آپ اس میں جو ہے پیچھے نہ ہٹیں، آگے آ جائیں، اپنے رشتہ داروں کی مدد کرنا شروع کر دیں، چاہے وہ زکوٰۃ کے پیسے سے ہی کیوں نہ ہو۔ اور ضروری نہیں ہے کہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی منہ سے، زبان سے یہ نام لیا جائے یا کہہ کر دیا جائے کہ بھائی یہ جو مال میں تم کو دے رہا ہوں یہ زکوٰۃ کا مال ہے، یہ کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ دل ہمارا اللہ جانتا ہے، ان اللہ علیم بذات الصدور، ہمارے دلوں کے اندر کیا حالات پیدا ہوتے ہیں وہ اللہ جاننے والا ہے۔ آپ دل میں ارادہ کر کے دے دیجئے، بس ختم، بات ہو گئی، اللہ اس کو قبول کرنے والے ہیں۔ ہاں بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی بول کے دیا جائے گا، زکوٰۃ کے پیسے کہہ کر دیا جائے گا تو قبول ہوگا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ مدد کریں اپنے رشتہ داروں کی۔ اس کے بعد فرمایا گیا کہ بہت سے نوجوان جیلوں کے اندر محروس ہیں، جو بند ہیں کئیوں مہینوں سے، اگر موقع ملا ان کی بھی مدد کریں، ان کی رہائی میں مدد کریں، ان کی بیل کرانے میں مدد کریں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کی گردنیں پھنسی ہوئی ہیں قرضوں کے اندر۔ آپ دیکھ لیجئے کئی ایسے ماں باپ ہیں جو بعد میں ان کو محاسبہ ہوا، بعد میں ان کو فکر ہوئی کہ کاش میں 5-5 لاکھ جو ہے سود پہ پیسہ نہیں لیتا، باہر قرض نہیں لیتا، اپنی بچی کی شادی کے لیے، گھر کے اندر بیمار پڑ گیا تھا، علاج کرانے کے لیے، آپریشن کرانے کے لیے، سرجری کرانے کے لیے، اسٹنٹ ڈلانے کے لیے، بڑی بڑی بیماریوں میں، چھوٹی چھوٹی بیماریوں میں قرض لے کے کپا ہو گئے بہت سارے ہمارے لوگ۔ ایسا دیکھنے کو ملتا ہے، وہ جھک گئے، ان کی کمر ٹوٹ گئی، ان کی گردنیں نیچی ہو گئی۔ تو حدیث قرآن کے اندر بتلایا گیا انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین، جن کی گردنیں پھنسی ہوئی ہیں قرضوں کے اندر، آپ اپنے زکوٰۃ کے مال کو اس کے ذریعے سے بھی ان کی مدد کر سکتے ہیں، ان کے قرض کے بوجھ کو کم کر سکتے ہیں۔
آج لوگ یہ سمجھ رہے کہ بھائی صرف جو ہے راشن بانٹ دیے, کپڑے بانٹ دیے, بڑی لمبی قطار میں لوگوں کو ٹھہرا دیے, بس تھوڑا تھوڑا کرتے 200 400 600 جس کی اگر کوئی زکوٰۃ نکلتی ہے 50,000 1 لاکھ تو تصور کراتا ہے کہ بھائی گھر کے سامنے لمبی لائن ہو, بس میں دیتا جاؤں گا, لوگوں کو معلوم ہو جائے گا, پیپر میں میڈیا میں آ جائے گا. تو میرے محترم بزرگوں دوستوں, وہ پیپر میں میڈیا میں یہیں رہ جائے گا, آخرت میں کوئی اجر نہیں ملے گا. آپ کسی ایسے ایک آدمی کو اپنے زکوٰۃ کے مال کے ذریعے سے اس کو پورا مال دیجئے, اس کو کوئی کاروبار لگا کے دیجئے تاکہ وہ آنے والے سال میں زکوٰۃ لینے والا نہ ہو بلکہ زکوٰۃ دینے والا بن جائے. ایک آدمی, ہر آدمی جو زکوٰۃ دینے والا ہے, اگر ایسی فکر لے کے چلے گا تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہمارے معاشرے سے غربت کا کچھ نہ کچھ تو خاتمہ ضرور ہوگا. آپ دیکھ لیجئے, سالوں سے ہمارے گھروں کے اندر فہرست بنی ہوئی ہے, فلاں صاحب فلاں مقام, فلاں صاحب فلاں ڈسٹرکٹ, فلاں صاحب فلاں. آپ جو ہے تقسیم کرتے ہوئے, بانٹتے ہوئے, ڈیوائیڈ کرتے ہوئے آپ جو ہے زکوٰۃ کو بانٹ رہے ہیں. وہ سالوں سال لے رہے ہیں, آپ کو پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ صاحب استطاعت ہے, آپ کو معلوم نہیں ہے کہ وہ مستحق ہے یا نہیں ہے, لیکن آپ کی فہرست میں تو نام ہے. وہ ہر سال آ رہے ہیں, 1000 2000 روپے آپ دیتے جا رہے ہیں. اس سے کسی کا کچھ بھی فائدہ نہیں ہو رہا ہے. وہ سال بھر سے جو ہے, سالوں سال سے وہ زکوٰۃ لینے والے ہو گئے اور آپ جو ہے ان کو تقسیم کرتے ہوئے زکوٰۃ دینے والے ہو گئے. اس سے بھلا کیا ہو رہا ہماری سوسائٹی کا؟ اس سے بھلا کچھ نہیں ہو رہا. کسی ایسے آدمی کو, ایسے گھر کے افراد کو چن لیجئے, اس کو اپنا زکوٰۃ کے مال کے ذریعے سے کچھ کاروبار لگا کے دیجئے, کچھ کام کے اوپر لگا دیجئے تاکہ وہ جو ہے اپنے پورے خاندان کو چلانے والا بن جائے. وہ ہاتھ پھیلانے والا نہ بنے بلکہ ہاتھ سے دینے والا بن جائے. تو لہٰذا میرے محترم بزرگوں دوستوں, ابھی بھی موقع ہے کہ جو لوگ زکوٰۃ کا نظام کو نہیں سمجھ سکے ان کو چاہیے کہ زکوٰۃ کے نظام کو اور گن کر اچھی طریقے سے حساب کر کے زکوٰۃ کو نکالیں. بعض لوگ اندازے پہ زکوٰۃ نکال دیتے ہیں, اندازے کا زکوٰۃ قابل قبول نہیں ہے. وقت کافی ہو رہا ہے, آخر میں یہی بات عرض کرتے ہوئے اپنی بات کو ختم کروں گا کہ اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ بہترین موقع ہے کہ اس مسجد میں بھی اگر آپ حضرات سنت موقدہ 10 دن کا اعتکاف کرنا چاہتے ہیں, ہمارے امام صاحب مؤذن صاحب کے پاس آپ نام لکھائیں. سارے انتظامات ہیں الحمدللہ, اور بہترین واش رومز بھی ہے لوگوں کی سہولت کے لیے, اس میں گیزر وغیرہ کا انتظام بھی ہے. اور جو ہے خاص طور پر یہ جو اعتکاف والا معاملہ ہے, یہ خود ہمارا اپنا محاسبہ کرنے کا بہترین ذریعہ ہے. کسی اور کے بارے میں مت سوچئے, اپنے بارے میں سوچئے, اپنی آخرت کے بارے میں سوچئے کہ ہم کتنے جو ہے پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں, ہم کتنے اپنے جو ہے گناہوں کے دلدل میں ڈوبے ہوئے ہیں. یہ ہم جانتے ہیں, سامنے والا نہیں جانتا. اللہ کا بندہ جانتا ہے اور اللہ جانتے ہیں کہ ہم کتنے گناہ گار ہیں. تو یہ بہترین موقع ہے, اللہ کے حضور میں آ جائیں, اللہ کی مجلسوں میں آ جائیں, فرشتوں کی محفلوں میں آ جائیں اور سنت موقدہ جو اعتکاف ہے وہ کرنے. اور اگر کوئی 2 دن 4 دن 6 دن بھی اگر کرنا چاہتے ہیں وہ بھی آ جائیں, وہ بھی اپنے وقت کو لگائیں اور اس محفل میں آ کے اپنی زندگی کو سنواریں, اپنی زندگی اور ایسے بخشائے اپنے گھروں کو پہنچ جائیں. جس طرح کہا جاتا ہے کہ دیکھو یہ اللہ کا بندہ بیٹھا تھا اللہ کے گھروں میں, توبہ بھی کر لیا, استغفار بھی کر لیا, ایسے آ رہا ہے جیسا کوئی ابھی بچہ پیدا ہو کے دنیا میں آیا ہے. اور پھر فرمایا گیا اعتکاف کرنے والے کے لیے 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب بھی لکھا گیا ہے. بھلا بتلائیے, گھر بیٹھے آج اگر حج کرنا ہے 5 سے 8 لاکھ روپے کا خرچ کرنا پڑے گا, اور اللہ کے گھروں میں یہ ثواب دے دیا جا رہا ہے. اعتکاف کرنے پہ ثواب عنایت فرمایا جا رہا ہے. تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا اللہ کی طرف سے بمپر آفر ہے. یہ آفروں کو تلاش کریں, باہر مارکیٹوں کے آفروں کو رد کر دیجئے, چھوڑ دیجئے. وہاں 2 لیں گے تو 4 دیں گے, 1 لیے تو 1 دیں گے. یہ آفر لیتے ہوئے آپ کو راغب کرنا شروع کریں گے اور آپ اللہ کے پاس آ جائیں, بمپر آفر اللہ کے لیتے چلیں. ایک لیلۃ القدر مل جائے تو بمپر آفر ایسی ہے کہ 80 سال عبادت کرنے کا ثواب اللہ عنایت فرما رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام کو, ساری امت مسلمہ کو لیلۃ القدر نصیب فرمائے.
اللہ تبارک و تعالی ہماری توبہ کو قبول فرمائے، ہمارے صدقہ خیرات کو قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو سب سے زیادہ یہ جو آخری عشرہ جہنم سے خلاصی کا ہے، رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے خلاصی کا پروانہ عطا فرمائے۔ اور خاص طور پر جو زکوٰۃ کا صدقہ خیرات کا نظام ہے، اگر کسی کو نہیں معلوم ہے تو آئیں، سوال کریں، پوچھیں، انشاءاللہ اس کو شرعی اعتبار سے جواب بھی دیا جائے گا۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم، الحمدللہ رب العالمین۔